مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ روزہ چھوڑنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے قرآن کے مطابق، ایک سفر میں اور دوسرا بیماری میں۔ سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں داخل ہو چکے ہوں۔ مثال کے طور پر صبح سحری کے وقت تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ تھے، آپ نے جانا ہے امریکہ، کتنا لمبا سفر ہے نا، لیکن سحری کا وقت، آپ کا گھر ہے کراچی میں، سحری کا وقت ختم ہو گیا کراچی ایئرپورٹ پہ، تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں، سفر کی نیت ہے مگر بنے نہیں ہیں، تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ مقیم ہیں نا ابھی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ آج ہم نے امریکہ جانا ہے یا چھانگا مانگا جانا ہے تو ابھی سے روزہ چھوڑ دیا ہم نے۔ بھائی وہ تو جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا، اس وقت آپ مسافر بنیں گے۔ جب تک کراچی کی حدود میں ہے، اپنے شہر کی حدود میں ہے، آپ مسافر نہیں بنتے۔ ابھی مسافر ہونے کا ارادہ، تو گھر سے نکلنے سے مسافر نہیں بنتا آدمی، اپنے شہر کو تمام مضافات سمیت، شہر اور اس کی جو قریب کی آبادی ہوتی ہے، وہ جب تک پوری مکمل ختم نہیں ہو جاتی آپ سفر میں داخل نہیں ہوتے۔ سمجھتے ہو؟ ہاں، آپ جہاز میں بیٹھ گئے، ابھی سحری کا وقت ہے اور جہاز کراچی کی آبادی سے باہر نکل گیا اور ابھی بھی سحری کا وقت ہے، اب سحری کا وقت جب ختم ہونے والا ہے اس وقت آپ مسافر بن چکے تھے، تو اب آپ روزہ چھوڑ بولو سکتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، بھائی یہ بہت اہم بیان ہے، جو باہر سے لوگ سفر کرتے ہیں نا، یورپ امریکہ سے رمضان میں، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ بیان ہے، اس پہ کلپ بنا دیں، بنا کے نکال دیے، کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں یہ مسئلہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی سے امریکہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسٹ سے ویسٹ کی طرف سفر کرتا ہے۔ جو امریکہ سے کراچی آ رہا ہے نا، اس کے تو مزے ہوں گے، اس کے کیا ہوں گے؟ مزے ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سحری کا وقت تھا امریکہ میں، ابھی ختم نہیں ہوا ایئرپورٹ پہ، شریعت کہتی ہے روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو، اس نے روزہ رکھ لیا۔ اب جہاز نے فلائی کیا، سورج کی مخالف سمت میں جہاز سفر کر رہا ہے، ٹھک 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 کر کے نمازیں بھی آ رہی ہیں اور افطار کا ٹائم بھی ٹھک کر کے آ جائے گا، اس کے ہو گئے مزے، وہ بڑے آرام سے روزہ کیا کرے گا؟ رکھ لے گا۔ دوبارہ سحری کا وقت آ گیا اگر سفر کے دوران، تو روزہ چھوڑ دے، کیونکہ اب سفر میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر چھوڑنا چاہے، بہتر تو یہ کہ رکھے، سفر میں بھی افضل یہی ہے کہ اس زمانے میں رکھ لیے سفر میں۔ لیکن مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا، 5:30 فرض کرو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب 5:30 پہ بورڈنگ کا اعلان ہوا، جہاز میں بیٹھنا شروع ہوا، یا جہاز ابھی ٹیک آف کر رہا ہے، ابھی اڑا نہیں ہے، اور سحری کا وقت داخل ہو گیا، تو ابھی یہ مسافر بنا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، ابھی یہ مسافر بنا نہیں ہے، اس پہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، روزہ رکھ لیا اس نے۔ اب ہوگا کیا؟ جہاں جہاں سورج جا رہا ہے جہاز بھی بولو وہیں جا رہا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا بہت لمبا، بعض دفعہ 23 گھنٹے کا روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں شرعی حکم یہی ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا بول لیں پڑے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بے شک روزہ لمبا ہو گیا، لیکن چونکہ روزہ آپ رکھ چکے ہو، اب اس کو توڑنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اب اس کو کمپلیٹ۔ سفر میں روزہ توڑنا جائز نہیں ہے سفر کی وجہ سے، چھوڑنا جائز ہے، لیکن وہ چھوڑنا جب ہے جب سفر میں روزہ شروع ہو رہا ہو، توڑنا جائز نہیں ہے۔ اب روزہ ہو گیا بہت لمبا، تو کوئی بات نہیں، اللہ میاں نے آپ کو مختصر روزے بھی تو دکھائے نا، آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا، مرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، یا کوئی بوڑھا اتنا کمزور ہے، یا اور کسی وجہ سے کوئی کسی کو واقعی کمزوری ہو گئی ہے، اور وہ 18-20 گھنٹے کے بعد اس کی حالت غیر ہونا شروع، غیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا، بیمار ہونے کا خطرہ، تو پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ یاد رکھو، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے شدت کم ہو یا شدت زیادہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے بھوک برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ بھائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی جتنی بھی شدید بھوک لگ جائے،
بعض لوگ کہتے ہیں اتنی پیاس لگ رہی تھی مفتی صاحب میں نہیں برداشت کر سکتا تھا, 20 گھنٹے 18 گھنٹے سے میں نے پانی نہیں پیا تھا, میں پاگل ہو رہا تھا, میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. بھائی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو برداشت ہو سکنا یا نہ ہو سکنا شرعی عذر نہیں ہے. شرعی عذر یہ کہ اتنی حالت خراب ہو جائے کہ آپ کو یہ لگے کہ اگر میں نے پانی نہیں پیا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا, یا میں بیمار ہو جاؤں گا, یا میں مر جاؤں گا. ایسی صورت میں روزہ توڑنا پھر صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے. پھر نہیں توڑیں گے تو گناہ ہوگا. سمجھتے ہو؟ تو روزہ توڑنا یا تو فرض ہے یا حرام ہے, ٹھیک ہے نا. فرض جب ہے جب بیمار ہونے کا تھوڑی موت کا خوف ہو جائے آپ کو, پھر تو فرض ہے. تو اس لیے جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں نا, وہ اگر سحری کا وقت اپنے علاقے میں ہی شروع ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا. سحری کا وقت داخل ہو سفر میں تو پھر روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی روزہ سفر میں رکھنا وہ نہ رکھنے سے بہتر ہے. ہاں سفر میں اگر ٹینشن کا خطرہ ہے بہت زیادہ تو پھر چھوڑنا بھی زیادہ بہتر ہے. جیسے 22-23 گھنٹے کا روزہ تو بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے نا. تو اگر کسی کا سحری کا وقت ہی ختم ہو گیا ایئرپورٹ پہ اور اس کو پتہ ہے کہ میں کراچی سے امریکہ جا رہا ہوں اور 22-23 گھنٹے کا لمبا روزہ ہو جائے گا, تو پھر مجھے توڑنا نہ پڑ جائے, تو پھر بہتر ہے چھوڑ ہی دے وہ, کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے, پھر اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں جہاز میں کراچی آ رہا ہے اور کراچی میں روزے کا ٹائم ہو گیا, جہاز میں نہیں ہوا. تو ایسا نہیں ہے, جہاز میں سورج جب تک غروب نہیں ہوگا نا تو اس وقت تک روزہ نہیں کھول سکتے. اچھا, ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا روزے سے متعلق. اگلا سوال بھی اسی جیسا ہے, وہ یہ ہے کہ مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو میں نے بتایا کہ روزہ چھوڑنا 2 صورتوں میں, سفر اور بیماری. مزدور اس میں داخل نہیں, جاب والے لوگ اس میں داخل نہیں ہیں, کیونکہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کوئی مزدور پیشہ تھے, کوئی انویسٹر تھے جو صرف پیسے انویسٹ کرتے تھے, آرام سے رہتے تھے. قرآن نے جب حکم دیا ہے نا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, تو اس میں مزدور بھی داخل ہیں, ریگستانوں میں کام کرنے والے لوگ بھی داخل ہیں. 2 لوگ مستثنی ہیں, بیمار اور مسافر. تو اس لیے مزدور چاہے کتنی ہی سخت مزدوری کرتا ہو, کوئلے کی کان میں بھی ملازمت کرتا ہو نا, جہاں 1 گھنٹے کے بعد شدید پیاس لگتی ہے, اس کو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا اگر وہ مسافر نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں, میں نے پچھلے سال بھی یہ بیان کیا تھا, نیچے کمنٹس میں لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان مولویوں سے پوچھو کہ تم ذرا کدال ہاتھ میں اٹھا کے کنواں کھودنا شروع کرو مزدوروں کی طرح, پھر روزہ رکھ کے بتاؤ اور پھر یہ فتویٰ دو. یہ خود تو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور فتوے مزدوروں کے لیے دے رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ یہ طنز لوگوں نے کیا تھا. اول تو ہم 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں نے اب تک اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں لگایا ہے, جا کے دیکھ لو. یہ جو فضول باتیں ہیں نا کہ ہر وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں, تو بغیر یہ ہم دیکھتے ہیں نا, تم گاڑیوں میں جا رہے ہیں, گاڑیوں میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے لائف اسٹائل ہوگا ان کا. اچھا لائف اسٹائل ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہیں ہم. لیکن اگر بیٹھے بھی رہتے ہوں 24 گھنٹے, مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے یا کوئلے کی کان میں بیٹھے, فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق دے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ چونکہ میں کدال اٹھا کے اگر گڑھا کھودوں تو مجھ سے نہیں روزہ رکھا جائے گا, تو مزدور بیچارے سے کیسا رکھا جائے گا, لہذا مزدور کو اجازت دے دو. اجازت دینے کے لیے ہمیں کس سے پرمیشن لینی پڑے گی؟ اللہ سے, اور اللہ پرمیشن نہیں دے رہا, نہ مجھے دے رہا ہے نہ مزدور کو دے رہا ہے. اللہ پرمیشن دے رہا ہے مسافر کو, اور کس کو؟ بیمار کو. مسافر بھلے ایئر کنڈیشن میں ہی سفر کر رہا ہو پھر بھی پرمیشن دے رہا ہے اس کو. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مزدور کرے کیا؟ بھائی آپ واقعی گرمیوں کے روزے میں ذرا 1 گھنٹہ کنواں کھود کے تو دیکھو نا, گڑھا کھود کے دیکھو, دماغ کا دہی بن جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ مزدور رمضان میں پہلی کوشش یہ کرے کہ رات کے وقت مزدوری کرے. وہ ہم نے ایسے مزدور دیکھے ہیں جو کدال کا کام اور محنت مزدوری کا کام کس میں کرتے ہیں؟ رات. وہ کہتے ہیں بھائی دن میں ہمارے بس میں نہیں, ہمیں روزہ توڑنا پڑ جائے گا, ہم نہیں کریں گے یہ کام. اولین ترجیح اس کو دے. اور جو مزدوروں سے کام لینے والے ٹھیکیدار ہیں
ان پر بھی شرعاً یہ واجب ہے کہ وہ مزدور کا خیال کریں رمضان میں, اس پہ بوجھ ہلکا ڈالیں اور اجرت اس کو پوری دیں. اللہ اس پہ ان کو بہت زیادہ اجر عطا کرے گا. اس پہ برڈن نہ ڈالیں کام کا زیادہ, سخاوت دکھائیں تھوڑی. پھر بھی اگر کسی مزدور کو یہ سہولت نہیں ملتی ہے اور دن ہی میں اس کو مجبوراً کام کرنا پڑ رہا ہے تو روزہ پھر بھی وہ رکھے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب روزے میں حالت غیر ہو جائے, جیسے کوئلے کی کان میں کوئی جاتا ہے نا, وہ تو آدھا 1 گھنٹے میں ہی حالت غیر ہو جاتی ہے, اس کو تو بار بار پانی چاہیے. تو اتنی حالت جب غیر ہو جائے کہ اس کو ڈر ہو کہ میں نے پانی نہیں پیا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا چکر آنا شروع ہو جائیں گے. چکر آنا بھی ایک بیماری ہے. اگر پیاس کی شدت سے آپ کا دماغ گھوم رہا ہے تو پھر یہ بھی بیماری میں آ جاتی ہے. یہ چیز دماغ گھوم رہا ہے, شوگر, خوراک کی کمی سے شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا, شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ جیسے کہ ہوتا ہے, مرنے کا خطرہ ہو گیا, بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا, تو اب یہ روزہ توڑنے کا شرعی عذر ہے. لہذا ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے. تو ایسا مزدور روز روزہ رکھے گا اور جب حالت غیر ہونے لگے گی تو روز روزہ توڑے گا. اس کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایسے مزدور کے لیے ہمارے پاس روزہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی شرعی دلیل موجود ہے. تو ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. اب لبرل لوگ کہتے ہیں یہ کیا یار, جب توڑنا ہی ہے تو رکھوا کیوں رہے ہو؟ بھائی رکھوا بھی اللہ کے حکم سے رہے ہیں, توڑوا بھی اللہ کے حکم سے رہے. ہم حکم کے پابند ہیں. ایسا اجتہاد کرنا نا مارکیٹ میں کہ جس کا کوئی نص سے سہارا ہی نہ ملتا ہو, یہ اجتہاد آج کل کے نام نہاد اسکالرز کا کام ہے. یہ مفتیان کرام کا کام, مفتیان کرام کا کام نہیں. مفتی آپ کو نصوص بتائے گا کہ بھائی چھوڑنے کی اجازت صرف سفر میں اور بیماری میں ہے, تو چھوڑے گا نہیں, توڑ سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں آ کے بعد میں پھر سارے روزے قضا کرے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رکھنے پھر بھی پڑیں گے اگر مسافر نہیں ہے. اول تو مزدور لوگ بہت سارے مسافر بھی ہوتے ہیں, 15 دن سے کم کہیں ٹھہرنے کی انہوں نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر وہ مسافروں کے حکم میں آ جاتے ہیں. اس مسافر ہونے سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح ہمارے کھلاڑی کرکٹ کے میچز کھیل رہے ہوتے ہیں, تو بعض کھلاڑی, اول تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کھلاڑیوں میں میجورٹی روزے بھی رکھتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, لیکن بعض کھلاڑی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایکچولی ہم اگر روزہ رکھ کے ایکچولی ہم جب کرکٹ کھیلیں گے تو ہمیں ہارنے کا امکان ہے, تو پوری قوم کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا, پوری قوم ذلیل ہوگی, بدنام ہوگی, تو ہم قوم کے وسیع تر مفاد میں فی الحال روزہ چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں قضا کر لیں گے. بھائی ملک اگر میچ ہارے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ بدنامی ہوتی ہے نا, تو اصل میں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں ہر 1 گھنٹے بعد کافی چاہیے ہوتی ہے کھیلنے کے لیے. فٹ بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو ایکچولی اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو ایکچولی ہمارے اپنی خاطر نہیں ہے, کس کی خاطر؟ قوم کی خاطر. تو یہ ایسی خاطر ہے کہ اس میں آپ اللہ کو خاطر میں نہیں لا رہے, قوم کو خاطر میں لا رہے ہو. تو رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے, آپ میچ جیتیں یا ہاریں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اگر آپ مسافر نہیں ہیں. ہاں کسی شہر میں 15 دن سے کم کی نیت آپ نے کی ہوئی ہے ٹھہرنے کی, پھر آپ مسافر ہیں, پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن 15 دن اسٹے کی نیت کر لی ہے تو آپ نہ کرکٹ کی وجہ سے, نہ قوم کے وسیع تر مفاد کی وجہ سے, اور نہ کسی اور حکمت سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کچھ اہم احکام ہیں. اسی طرح میرے بھائی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں یا بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں وہ بھی بڑے آرام سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں. اور خواتین میں مشہور ہے کہ پریگننٹ خواتین پہ روزے فرض نہیں ہیں, فیڈ کرانے والی عورتوں پہ روزے فرض نہیں ہیں. نا 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 نا, یہاں بھی وہی ہے کہ اگر روزہ چھوڑ کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. پریگننسی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. اسی طرح بچے کو فیڈ کرانے سے خود کے بیمار ہونے یا جو بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں خواتین, وہ اگر روزہ رکھیں گی تو خود بیمار ہونے کا یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. ادروائز فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر خاتون بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں, ان کو ڈر ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو دودھ ہی نہیں آئے گا, بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایسا خطرہ نہیں ہے تو کچھ کمزوری تو بہرحال ہوتی ہے, اور فیڈ کرانے والی کو زیادہ کمزوری ہوتی ہے. تو یہ ویکنیس یا کمزوری کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ روزہ رکھ کے آپ ایک دم ڈولے چھولے بننا شروع ہو جائیں آپ کے, تو کمزوری تو ہوگی نا, روزہ رکھ رہے ہو نا, کھانا پینا چھوڑ رہے ہو. تو اس لیے یہ شرعی آزار ہیں. اس کے علاوہ بس 2 چیزیں یاد رکھیں, بیمار اور مسافر, اور اس میں مرنا بھی داخل ہے. جب ظاہر ہے بیماری کے خوف سے توڑ سکتے ہیں تو موت کے خوف سے تو بدری کے اولا توڑ سکتے ہیں. کراچی میں آپ کو یاد ہے ایک دن بہت شدید گرمی پڑی تھی,
تو روزے میں بہت سے لوگوں کے جنازے اٹھے تھے, ان میں لوگ بہت سے فنٹر بننے کی کوشش کی تھی. اب ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں پانی پی لے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں خدا کو منہ دکھانا ہے. او بھائی خدا خود کہہ رہا ہے کہ جان بچا تو پانی پی یار. ہمارے ادھر ایک بڑے نیک آدمی تھے ماشاءاللہ, ان کو بھی پانی کا مسئلہ تھا نا, پانی کی کمی سے ایک دم ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. روزہ رکھا ہوا تھا گرمیوں میں, ان کی طبیعت خراب ہوئی, پانی کہہ رہے ہیں پی لو, نہیں. میں نے ان کو لے کر گیا وضو خانے کی طرف, میں نے کہا ان کو نا گن پوائنٹ پہ چھڑکاؤ کرے ان کے اوپر, زبردستی پلایا. تو ایسے موقع پہ اگر مریض خود بھی نہیں پی رہا نا, فنٹر گیری کی کوشش کر رہا ہے, فنٹر بن رہا ہے, تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے زبردستی اس کے منہ پہ بوتل چڑھا دیں. مرے گا نا تو اس کو تو گناہ ملے گا, آپ کو بھی ملے گا گناہ. تو جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا فرض ہے, صرف جائز نہیں ہے بلکہ کیا ہے, فرض ہے. تو یہ اس کا خیال کریں. اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, صرف قضا ہوگی یا کفارہ. دیکھو حدیث میں آتا ہے بھولے سے کوئی کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. غلطی کے بارے میں, غلطی سے کھانا الگ چیز ہے, بھولے سے کھانا الگ چیز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر بھولے سے کھانا تو آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا, آپ نے پھوڑ پھاڑ کے طبیعت سے بیٹھ گیا, اس کے بعد ڈکار آئی تو یاد, اڑے میرا تو روزہ تھا. ہوتا ہے ایسے. ہمارے بھائی صاحب تھے, بڑے تھے کیا ہیں, تو انہوں نے ایک نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, 4:30-5 بجے کا ٹائم تھا, افطاری میں 1-1.5 گھنٹہ باقی تھا یا 2 گھنٹے باقی ہوں گے. مجھے بھوک لگ رہی تھی, میں نے کہا کھانا, تو کھانا آیا تو انہوں نے بھی کھایا, دبا کے کھایا. کھانا کھایا, اس کے بعد انہوں نے کڑک سی چائے پی, پانی پیا, چائے پی, اس کے بعد بیٹھ گئے. ایک دم ان کو اڑے میرا تو کیا تھا, روزہ تھا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, کھانا بھی ہو گیا, روزے کا ثواب بھی. اب کچھ نہیں کھاؤ بھائی, اب یاد آ گیا 1 گھنٹے بعد پھر افطاری کر لو یا 1 آدھ کھجور کھا لو, جو بھی کرنا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بھولے سے جتنا مرضی کھا لو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک ہوتا ہے غلطی سے کھانا. غلطی سے کھانا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھے کہ بھائی 6:30 بجے افطاری کا ٹائم ہے, گھڑی آپ کی 6:30 بجا رہی ہے, حالانکہ 6 بج رہے تھے. بچے نے آپ کی گھڑی کی سوئی آگے گھما دی. آپ نے کہا یار مؤذن کا دماغ خراب ہو گیا, اذان ہی نہیں دے رہا, 6:30 کیا 6:45 ہو گئے ہیں اب تو. بسم اللہ ہی وہ اللہم لک صمت پڑھ کے آپ نے شروع کر دیا. تو ایک نوالا بھی پیٹ میں گیا نا آپ کے, تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا, کیونکہ یہ بھولے سے نہیں کھایا آپ نے, روزہ آپ کو یاد ہے, یہ غلطی سے کیا ہے, غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو. آپ سمجھے تھے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے, حالانکہ افطاری کا وقت نہیں ہوا. اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کی کسی نہ کسی درجے میں آپ کی کوتاہی ہے. بھولے سے میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے, بھول کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی. اس میں آپ کی کوتاہی ہے کہ یار 1 گھڑی میں کیوں, تو 4 گھڑیوں میں دیکھ لیتے نا, گھڑیاں تو آگے پیچھے ہوتی ہیں. اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مؤذن صاحب کی گھڑی غلط تھی, انہوں نے اذان دے دی 6 بجے ہی, پورے محلے نے کھا لیا, تو یہاں بھی غلطی سے ٹوٹا ہے, بھولے سے نہیں ٹوٹا. تو غلطی سے ٹوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, لہذا اس میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. لیکن چونکہ آپ کی طرف سے جرم نہیں ہوا تو اس روزے کا کفارہ نہیں ہے, صرف قضا ہے, غلطی آپ کی نہیں ہے. گھڑی میں بھی آپ نے جان کر تو نہیں کیا نا, ہو گیا تو کفارہ نہیں ہے. اسی طرح بعض دفعہ آپ کیا کر رہے تھے کہ وضو کر کے آپ کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے, تو منہ بھر کے آپ نے قلی کی, اس میں 2 قطرے آپ کے حلق میں چلے گئے, تو یہ بھولے سے روزہ نہیں ٹوٹا. یہ کیسے ٹوٹا ہے؟ غلطی سے ٹوٹا ہے. یہاں بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا, لیکن کفارہ آپ پہ لازم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے جان کر پانی نہیں نگلا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا, آپ سمجھے ختم نہیں ہوا, اور آپ نے 2 پراٹھے مزید پھوڑ لیے. بعد میں دیکھو ابے یہ کیا ہو گیا بھائی, سحری کا وقت تو ختم ہو گیا, آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. تو یہ بھی بھولے سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے, غلطی سے ہے, لہذا آپ کا روزہ گیا. سمجھتے ہو؟ تو اس میں قضا لازم ہے, کفارہ لازم نہیں ہے. اب بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے رفع عن امتی. ہمارے اہل حدیث حضرات کا مسلک یہ ہے کہ غلطی سے بھی اگر کسی نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا, اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان, میری امت سے بھول اور خطا کو ہٹا لیا گیا ہے.
تو یاد رکھو یہاں حدیث کا مطلب ہے بھولے سے اور خطا سے جب کوئی کام کیا جائے تو گناہ نہیں ملتا. اس حدیث کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں آپ بھولے سے آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بھی سزا میں آپ کو سدا صاحب کرنا پڑتا ہے. احرام کی حالت میں غلطی سے بھی خوشبو لگا لو گے تو دم آپ کو دینا پڑے گا. تو شرعی حکم نہیں ہوتا. صرف رمضان کے روزے میں الگ سے بھول کی حدیثیں ہیں, اس لیے ہم نے اس کو مستثنیٰ کیا ہے کہ بھولے سے نہیں روزہ ٹوٹے گا. ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں, اگر رمضان میں غلطی سے روزہ توڑ دیا آپ نے غلطی سے, تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو پھر کمپلیٹ بہرحال کرنا پڑے گا آپ کو. یعنی یہ نہیں کہ آپ کے حلق میں غلطی سے پانی چلا گیا تو آپ کھانا پینا شروع کر دو. روزے داروں کی طرح اس کو مکمل کرنا ہے, بعد میں ایک روزہ قضا کرنا ہے. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مینسز میں خواتین پہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا. اب کسی خاتون نے صبح روزہ رکھا طہارت کی حالت میں, روزے کے دوران مینسز آ گئے تو روزہ ٹوٹ گیا, وہ کھانا پینا شروع کر دیں, روزہ ٹوٹ گیا ان کا, بعد میں قضا بھی کریں. لیکن اگر ایسا ہوا کہ صبح مینسز آ رہے تھے جس کی وجہ سے خاتون نے روزہ چھوڑ دیا, دوپہر دیکھا کہ مینسز آنا بند ہو گئے, غسل کر کے طہارت حاصل کر لی, تو اب روزہ تو نہیں ہوا لیکن شام تک اب کھانا پینا کیا ہو گیا, ناجائز ہو گیا. اب شام تک کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے, روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا. کیونکہ اب قرآن کا جو حکم ہے نا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ, وہ حکم اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے, تو بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی کیونکہ صبح صادق سے کھانا پینا نہیں چھوڑا, اور اس وقت چھوڑنا کیا ہے, لازم ہے, اس کے اوپر روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا. اسی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ جب ایک آدمی نے سفر میں روزہ چھوڑا, خوب سمجھ لیں, سفر میں ہو, سحری کا وقت سفر میں آیا, آپ نے روزہ چھوڑ دیا, اجازت دی ہے شریعت نے, اسی دوران آپ اپنے شہر میں داخل ہو گئے, آپ کا روزہ تھا نہیں لیکن آپ شہر میں داخل ہو گئے, تو اب بھی آپ پر کھانے پینے سے رکنا واجب ہو جائے گا. بعض مسافر یہ کرتے ہیں کہ جناب روزہ نہیں تھا, گھر میں آئے, بیگم میں تو سفر میں تھا, اصل میں لاہور سے آ رہا ہوں, جو پکائے لے آؤ. بیگم کہہ رہی ہے سب کا گھر میں روزہ ہے, میں تو مسافر تھا بھائی تھے نا, اب تھوڑی ہو, صحیح ہے. تو بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی کیونکہ صبح سحری سے نہیں, لیکن جب شہر میں آ گئے تو قرآن کا جو حکم ہے نا کہ کھانا پینا چھوڑ دو, 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے نا صوم, تو وہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اب آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند مسائل ہیں جن کا لوگ خیال نہیں کرتے. میرا سفر ہے تو یہ مکمل کر لیتا ہوں میں جلدی سے روزے کے متعلق مسائل. جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھو, جان بوجھ کر اگر کسی نے, عاقل بالغ لڑکے یا لڑکی نے, بالغ لڑکی کہتے ہیں جس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں, بالغ لڑکا کہتے ہیں جس کو نائٹ فال شروع ہو جائے, تو یہ بالغ ہو جاتے ہیں. تو جب بالغ ہو گیا اس کے بعد اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑا تو کبیرہ گناہ ہے, ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا اور ساری زندگی اس روزے کی تلافی اب نہیں ہو سکتی, وہ ثواب کبھی نہیں ملے گا. سال بھر بھی رکھ لے تو کتنا بڑا نقصان کیا نا, لیکن کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر روزہ رکھ کے توڑ دیا رمضان کا روزہ تو کفارہ بھی لازم ہے اور الگ سے ایک روزے کی قضا بھی لازم ہے. کفارہ کیا ہے خوب سمجھ لیں. جس نے رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے پڑیں گے. ایک دن بھی اگر ناغا ہو گیا نا, ایک دن بھی, چاہے بیماری کی وجہ سے ناغا ہوا ہو, تو پھر نئے سرے سے 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے. 59 روزے رکھ لیے تھے, 59 کے بعد طبیعت خراب ہو گئی, ایک روزہ چھوڑ دیا, اب جب رکھے گا تو دوبارہ سے شروع کرے گا وہ ایک روزے سے. تو 60 days کنٹینیو اس کو روزے رکھنے ہیں. سمجھتے ہو, چاہے مرد ہو یا عورت. البتہ خاتون نے جب 60 روزے رکھے تو بیچ میں مینسز آ گئے تو وہ مینسز والے دن خارج ہو جائیں گے, اس میں روزے نہ رکھے. تو جیسے ہی مینسز ختم ہوتے ہیں فوراً رکھنا شروع کر دے, جتنے باقی رہ گئے تھے وہ کمپلیٹ کر لے. ایک بھی اگر اس نے اضافی ناغا کر لیا نا تو پھر اس کو بھی 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے. تو مینسز کے دن خارج ہوں گے, باقی اس کو بھی 60 روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے تو جوانی میں بڑے روزے توڑے ہیں, اب ہم کیا کریں, ہم سے تو نہیں رکھے جاتے 60 روزے. تو بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو کہ آپ سے نہیں رکھے جاتے, بوڑھے لوگ مستثنی ہیں.
بوڑھا آدمی جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو, جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے, بہت ہی بڑھاپا, جو آج کل ویسے ہی نہیں ہوتے, ونس اپون اے ٹائم ایسے بوڑھے ہوا کرتے تھے, اب تو ہوتے ہی نہیں, تو اس کو مستثنیٰ کیا ہے علماء نے قرآن و سنت کی وجہ سے. اچھا میرا بچہ, اللہ بہت جزائے خیر دے, آپ ماشاء اللہ. تصویر لے لو, جلدی سے لے لو, جلدی جلدی, اسپیڈ کے ساتھ, اسپیڈ کے ساتھ, جلدی ادھر سائڈ پہ آ جاؤ. تو بہت زیادہ بوڑھے لوگ جو نہیں رکھ سکتے, ناممکن ہے ان کے لیے, ان کے پھر حکم یہ ہے کہ وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. غریب بھی ایسے لے کر آئیں, یہ تو غریب نہیں ہے, پتلے پتلے, ان کو تھوڑے میں پیٹ ان کا بھر جائے گا. اس ٹائپ کے کتنے آدمیوں کو کھانا کھلا دیں؟ مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا یار, کیونکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ایک آدمی 4 آدمیوں کا کھانا کھاتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھلانے میں 4 آدمیوں کا ثواب ملے گا, ثواب ایک ہی کا ملے گا. صحیح, تو بندہ دیکھ کے لے کر, بھائی ناراض نہیں ہونا, محبت کر رہا ہوں آپ سے. تو اب دیکھو, اگر ایسا کیا ہے نا تو کتنے, 60 روزے. اچھا, بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کئی روزے توڑے ہیں, ہم تو 60 رکھ کے پاگل ہو جائیں گے. تو بھائی جتنے بھی توڑ دیے نا, توبہ کرو, اللہ سے رو رو کے استغفار کرو, اور ایک کفارہ ادا کر لو 60 روزوں کا, تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. دوبارہ اگر پھر روزہ توڑا تو پھر دوبارہ 60 رکھنے پڑیں گے. اب تک جو ہو گیا اس میں 60 رکھ لو. احتیاط تو یہی ہے کہ ہر الگ الگ رمضان میں جتنے توڑے ہیں تو الگ الگ کے 60, ایک ہی رمضان میں اگر کئی توڑے تو پھر تو سب کی طرف سے ایک ہو جائے گا کفارہ, لیکن الگ الگ رمضانوں میں اگر توڑے ہیں تو پھر الگ الگ کفارے ہیں. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ جتنے بھی توڑے نا اب تک, تو پنشمنٹ سب کی طرف سے کیا ہوگی, ایک ہی ہوگی. جیسے کوئی آدمی بار بار زنا کرتا ہے تو حد تو ایک ہی جاری ہوگی نا, یہ تھوڑی کہ پہلے پرانے والے زنا کے 100 کوڑے الگ لگائے, اگلے والے کے الگ لگائے, تو اس کی تو کمر مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ ہو جائے گی نا, وہ تو پھر بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں. تو جب ایک دفعہ جرم پکڑا جاتا ہے نا تو ایک ہی دفعہ میں سارے جرموں کی ہو جاتی, پھر سزا جاری ہونے کے بعد اگر دوبارہ جرم کرے گا پھر دوبارہ سے نئی سزا جاری ہوگی. جیسے کئی دفعہ چوری کی تو ہاتھ تو ایک ہی کٹتا ہے نا. تو بعض فقہا کی یہ رائے ہے کہ کئی رمضان کے بھی کئی روزے بھی کسی نے توڑ دیے, تو جب سزا کے طور پر وہ 60 روزے رکھے گا تو ایک ہی دفعہ کے 60 روزے پچھلے تمام روزوں کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. تو اگرچہ یہ قول کمزور ہے لیکن اس سے گنجائش کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آج کل تقویٰ للہیت مارکیٹ سے شارٹ ہے, تو نہ کرنے سے بہتر ہے تو یہی کر لے یار, اللہ سے امید ہے اللہ قبول کر لے گا. یہ بات. اچھا, ایک بات ذہن میں رکھو, ہینڈ پریکٹس سے اگر کسی نے روزہ توڑا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا, شدید گناہ بھی ملے گا, لیکن اس میں صرف قضا ہے, کفارہ لازم نہیں ہے. کفارہ جو روزہ توڑنے میں لازم ہوتا ہے وہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر لی, باقاعدہ اگر حیا کے خلاف ہے, لیکن لوگ پوچھتے ہیں انٹرکورس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر زوجہ کے ساتھ بھی ایسا ریلیشن قائم کیا کہ انٹرکورس نہیں کیا, صرف ڈسچارج ہو گیا ہے, تو روزہ تو ٹوٹے گا, کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب پراپر انٹرکورس ہو جائے, تو اس میں ڈسچارج نہ بھی ہو, بس انٹرکورس ہو گیا تو کفارہ لازم ہو گیا, دونوں پہ لازم ہو جائے گا اگر اس کا بھی روزہ تھا. تو دوسرا روزہ جو کفارہ لازم ہوتا ہے وہ کھانے پینے سے ہوتا ہے, یعنی 3 چیزوں سے کفارہ لازم ہوتا ہے, کھا لیا, پی لیا یا زوجہ سے اس تفصیل کے مطابق ہم بستری جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. یہ 3 کام جب ہوں گے تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ پہ 60 روزوں کا کفارہ بھی لازم ہو گیا. اگر آپ پیشنٹ ہیں, مریض ہیں, پورے سال ہی مریض رہتے ہیں, آپ کوئی شوگر کا مسئلہ ہے, 60 روزے رکھنا ناممکن ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے, تو پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ یہ 60 روزے آپ دسمبر جنوری میں رکھ لو جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ سردیوں میں ناروے چلے جائیں, وہاں 60 روزے رکھ لیں. آپ 6-6 گھنٹوں کے 5-5 گھنٹوں کے روزے ہوں گے, کوئی بات نہیں, شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. شریعت کے لاء کو بہرحال فالو کرنا پڑے گا آپ. اور زیادہ آپ فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو گرمیوں میں آپ چلے جائیں ناروے, 22 گھنٹوں کے 60 روزے رکھ لیں, وہ آپ مر جائیں گے, مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے. تو لیکن اللہ کی گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ, سردیوں والے دنوں میں رکھ لیں. آپ سمجھتے ہو؟ تو یہ چند مسائل تھے بہت زیادہ ضروری. روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو, نفلی روزہ یا رمضان کے اندر رمضان کا روزہ, اس کے لیے
آدھا دن گزرنے سے پہلے بھی نیت کر لینا کافی ہے. سحری میں آپ کی آنکھ نہ کھلی کوئی بات نہیں, جب آنکھ کھلی نیت کر لو میرا روزہ ہے آج. نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت ضروری ہے. نصف النہار کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق کا ٹائم اور غروب آفتاب کا ٹائم, اس میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا اس کا آدھا, یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. آدھا دن سے بھی زیادہ گزر گیا پھر نہیں ہو سکتی. آپ صبح اٹھے, آپ کنفیوز تھے کہ یار ایکچولی میں آج روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں, چلو دیکھتے ہیں, اگر اچھا دن گزر گیا, افطاری سے 2 منٹ پہلے آپ نے کہا چلو میرا روزہ ہے آج, یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے, امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, آپ فرماتی نہیں ہے, کہتے چلو پھر ہم نے کیا نیت کر لی روزے کی, بھائی کھانے کو تو ویسے ہی نہیں ہے تو ثواب تو لے نا نیت کر کے ہم. تو زوال سے پہلے تک, یعنی زوال نہیں, نصف النہار, زوال الگ چیز ہے, نصف النہار, نہار کہتے ہیں دن کو, تو دن کا آدھا صبح صادق سے غروب آفتاب کے بیچ میں جو آدھا بنتا ہے نا, اس سے پہلے آپ نیت کر. لوگ سمجھتے ہیں زوال سے پہلے نیت, یہ خوب سمجھ لو, زوال سے پہلے نہیں, آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہو. رمضان کے فرض روزے کی بھی اور بعد میں نفلی. البتہ رمضان کے قضا روزے میں آپ کو صبح سے ہی سحری کے وقت ہی نیت کرنی پڑے گی, اور رمضان میں تو نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا, مسلمان نے تو روزہ رکھنا ہی ہے, تو نیت ہوتی ہے دل میں کہ روزہ رکھنا ہے ہم نے. رات کو آپ صبح سحری کا انتظام کر کے سوئے تو مطلب ہے کہ نیت ہی ہے نا, تو اس میں بس اتنا ارادہ کافی ہے کہ روزہ ہے کل ہمارا, بس یہی. اچھا, یہ جو دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان, یہ ایسی دعا ہے, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس دل میں نیت کافی ہے. اچھا بھائی, اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو, اگر سحری میں آنکھ نہ کھلی تو لوگ کہتے ہیں شرعی عذر ہے, کیونکہ ہم نے رات کو ڈنر بھی نہیں کیا تھا, صرف افطاری میں 2 پکوڑے چکھے تھے, اب چونکہ رات کو کھانا بھی نہیں کھایا, سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی, اب میں شرعی طور پہ معذور ہوں, میں روزہ نہیں رکھوں گا. تو سحری میں آنکھ نہ کھلنے سے آپ شرعی معذور نہیں بنتے, چاہے رات کو ڈنر کیا ہو یا 2 پکوڑے کھائے ہوں یا نہیں کھائے ہوں. افطاری میں آپ نے کچھ بھی نہ کھایا ہو, پھر بھی سحری میں آنکھ نہ کھلی ہو, اور پیٹ آپ کا کمر سے بالکل ایلفی کی طرح چپک گیا ہو, پھر بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں, کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت یہ شرعی عذر نہیں ہے, یہ تو روزے کا تقاضا ہے. صرف آپ وہی بات ہے, بیماری کا خطرہ, بیماری کا خوف, وہ ایک الگ, وہ اس میں آپ چھوڑ سکتے ہیں. سحری افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر؟ بھائی اذان سے نہیں ہے, وقت سے. اذانیں آج کل وقت سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں. آپ جو سحری اور افطاری کے نقشے ہیں وہ گھر میں رکھیں, اور ان سے بھی احتیاطاً 2 منٹ کے بعد افطاری کریں, کیونکہ یقین نہیں ہوتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے. نبی نے جلدی افطاری کا حکم دیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی یقین ہی نہیں ہے سورج غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا اور آپ کر لیں. جب 100% یقین ہو جائے, یہ کیوں بند ہو گیا, بس یہ بھی ختم ہی کر رہا ہوں میں. ناک میں پانی ڈالا, حلق میں چلا گیا, یقین ہو گیا کہ گلے میں گیا ہے, پھر تو روزہ ٹوٹے گا, وہم سے نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ ناک میں پانی ڈالتے ہیں, دماغ پہ چڑھ جاتا ہے, وہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ کام کریں نہیں, تھوڑا سا پانی ڈالیں ناک میں. اچھا, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے, روزے میں جب کلی کرتے ہیں نا تو ایک دفعہ تھوک پھینک دیں, بس کافی ہے. وہمی لوگ تھوک پھینکتے ہی رہتے ہیں, یوں کر کے نا جمع کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق, تو ایک دفعہ کلی کر کے تھوک پھینک دیا تاکہ تری ختم ہو جائے, اس کے بعد جو تری رہ بھی جائے گی وہ معاف ہے. وہمی نہ بنے کہ ٹیشو سے زبان کو صاف کر رہے ہیں, یہ لوگ میں نے دیکھا ہے وضو کر کے نا مسلسل تھوکتے رہتے ہیں بیٹھ کے, تو وہمی نہ بنو بھائی, نارمل زندگی گزارو. ناک کا بھی یہی رپورٹ ہے, یوں کریں بس. غسل کیسے کریں؟ جب حالت جنابت کا غسل کرنا ہو, جنابت کا غسل رمضان میں روزے میں, تو کلی کریں, منہ بھر کے, غرارے نہ کریں. منہ بھر کے کلی کرنے سے پانی حلق میں نہیں جاتا, غرارے کرنے سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور ناک میں پانی بھی آرام سے ڈالیں, ایک دم بہت زیادہ نہ کھینچیں, بس یہ نرم حصہ آرام سے گیلا ہو جاتا ہے. وہمیوں کا تو ڈبکی بھی لگا کے آ جائیں گے, گیلا نہیں ہوگا. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور کوئی مسئلہ روزے سے متعلق؟ اگر حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی. ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے, جائز یعنی مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. مکروہ اور ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ اس کا غالب گمان ہوتا ہے حلق میں ذرات پہنچنے کا, تو روزہ توڑنا بھی جائز نہیں, ایسا کام بھی جائز نہیں کہ روزہ توڑنے کے آپ خطرہ ہو. پھر بھی کوئی بہت احتیاط سے کر رہا ہو یا اسمیل بہت آ رہی ہو تو پھر ایک مجبوری ہے, لیکن
مسواک کرو نا, آرگینک چیز ہے, فائدہ مند چیز ہے. مسواک کرنے میں اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی ذرہ حلق میں چلا بھی گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھتے ہو نا, جان کرنا لے کے جاؤ کہ مسواک ہی کھانا شروع کر دیا آپ نے کہ یار چلو کچھ تو کھائیں. جی ٹریڈنگ کی غرض سے روزے میں سوئمنگ کرنی پڑ جائے تو منہ باہر رکھ کے کرتے رہیں, یا منہ اندر لے جائیں, پانی حلق میں نہ لے کے جائیں. لیکن ایسا کام روزے میں کرنا کہ اتنی شدت سے روزہ رکھے کہ توڑنے کا خطرہ ہونا شروع ہو جائے, نہ کریں نا. آپ افطاری کے بعد سوئمنگ کر لیں, بہرحال جائز ہے, سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں, جاگنگ بھی. روز ہم جب بچپن میں گرمیوں کا روزہ تھا, ہم روزہ رکھ کے صبح کرکٹ کھیلتے تھے, ایسے پاگل تھے ہم لوگ. اسٹیمنا تھا بھائی, آج کل کے لونڈے لپاڑوں میں اسٹیمنا ہی